یہ وہ عمل ہے جس کی ہر بندے کو تلاش ہے، کیونکہ آج ہے 6 ذی الحج اور پہلے منگل کا دن، اور یہ پہلے منگل کے دن کا سب سے مجرب عمل ہے، وہ بھی انا اعطیناک الکوثر اور یا ذا الجلال والاکرام۔ اور ایک ایسا اس میں مبارک، ایسا کہ جس کے ذریعے اللہ فوراً بیٹھے بٹھائی اس بندے کو مالا مال کر دیتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ بندوں کو رزق عطا کرنے والا، ان کو غنی کرنے والا، کیونکہ یہ عمل جس نے بھی کیا ماہ ذی الحج کے پہلے عشرے میں وہ ضرور کامیاب ہوا ہے۔ اس نے یہ کلمات پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کی ہے اس کی فوراً قبول ہو جاتی ہے، اور جو لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی اس عمل کو صرف ایک بار کر کے دیکھ کے فوراً ان کی تمام دعاؤں کی قبولیت شروع ہو جائے گی۔ تو یہ عمل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جو بھی بندہ مانگتا ہے اس عمل کی بدولت اس کو عطا کر دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے ایسے خزانے کھل جاتے ہیں کہ جیسے اس کو تلاش تھی، اس لیے اس عمل کے کرنے سے اس کو سب سے قیمتی چیزوں سے نوازا جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، یہ عملات 6 ذی الحج پہلے منگل کے دن کا ہے، اس لیے آج کے دن کو غفلت میں، سستی میں نہ گزاریے گا۔ اگر آپ نے پہلے 5 دن سستی میں گزار دیے ہیں پہلے عشرے کے، تو یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ آپ کو یہ ماہ ذی الحج کے تمام دنوں کی برکت نصیب ہو جائے گی۔ تو ایسے اعمال ہر ایک تلاش کر رہا ہوتا ہے، اب آپ نے اس کو پڑھنا کیسے ہے زیادہ سمجھیے گا۔ میں آپ کو مزید وضاحت میں امتحان نہیں لے رہا، عمل انتہائی آسان ہے، جس گھر میں کیا جائے گا اس گھر والوں کے حالات بدل جائیں گے، ان کا مقدر سنور جائے گا، ان کی تقدیریں بدل جائیں گی۔ اب دیکھیے گا یہ عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے۔ یہ عمل منگل کی رات اور دن کا ہی ہے، آپ منگل کے دن بھی کر سکتے ہیں، منگل کی رات کو بھی کر سکتے ہیں۔ آپ صبح منگل کا دن ہے، اس کو آپ کل شام تک کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد بھی اس عمل کو کر لیں۔ تو یہ اس کی ترتیب کا آپ کا میں خاص خیال رکھنا ہے، بتائے گئے طریقے سے پڑھنی ہے، کیونکہ جس مسلمان نے بھی یہ عمل کیا، کیونکہ اب اس کے بعد صرف چند دن باقی ہیں عید کے، اور عید سے پہلے آپ کو ایسی ایسی خوشخبریاں ملیں گی، ایسی ایسی انعامات ملیں گے جو آپ کا گمان تک نہ ہوگا، کیونکہ عمل آپ نے صرف ایک بار کرنا ہے۔ یہ جو کلمات آپ نے پڑھنے ہیں، ایک بار جو کلمہ آپ نے پڑھنا ہے، ایک بار پڑھنے سے آپ کو 700 نیکیاں ملیں گی، آپ کے لیے جنت پہ باغات لگا دیے جائیں گے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جو حضور کے چچا ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی ایک مقام پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا یہ وہ کلمہ پاکیزہ ہے، پاکیزہ درخت ہے جس کی جڑیں مسلمان کے دل میں ہیں۔ یہ جو کلمہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ جو کلمات بتانے لگا ہوں، یہ جو عمل بتانے لگا ہوں، یہ ایسے وظیفے ہیں جس کے بارے میں فرمایا کہ جڑیں مسلمان کے دل میں ہیں، اس کی شاخیں مسلمان کی نیکیاں آسمان تک پہنچتی ہیں۔ دوسرے درخت تو ایسے ہیں جو سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ پھل دیتے ہیں، مگر یہ وہ پاکیزہ کلمہ ہے جو پڑھنے والے کو ہر لمحہ تازہ پھل دیتا ہے۔ اس لیے کلمے کی برکت سے ہر لمحے مسلمان کو تازگی ملتی ہے، ہر لمحہ اس کا ایمان برقرار رہتا ہے، اس کی برکت سے ہر لمحہ آدمی اللہ کی رحمتوں کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ کلمات ہے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ آپ نے یا ذا الجلال والاکرام کو پڑھنا ہے، اسے پڑھتے ہی اللہ کی رحمت اپنے جلال میں آ جاتی ہے۔ اس مہینے کے پہلے عشرے میں اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول کر بیٹھا ہے، یا ذا الجلال والاکرام پڑھتے ہی آپ پر رحمت کا سایہ ہو جاتا ہے۔ اب آپ اس کو پڑھنا کیسے ہے، ترتیب بالکل آسان ہے۔ سب سے پہلے آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ نماز والا درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، یعنی کہ درود ابراہیم آپ پڑھیں گے۔ تو یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یہ تقریباً ہر شخص کو آتا ہے، کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ اس سے آپ اسرار الہی پر اتر جاتے ہیں، اسرار الہی کا خزانہ آپ کو نصیب ہوگا، اور آپ کو ایسے انعامات ملیں گے، آپ دیکھ کر حیران ہوں گے۔ آپ نے بس آج کے دن صرف ایک کام کرنا ہے، ایک چیز کے بارے میں آپ کو بتا دوں، وہ چیز آپ نے اگر جیب میں رکھ لی تو جب تک وہ چیز آپ کے گھر میں یا آپ کی جیب میں موجود رہے گی، نہ گھر سے پیسہ ختم ہوگا، نہ ہی آپ کی جیب سے پیسہ ختم ہوگا۔ یار ایسے عمال کی تو ہر کوئی تلاش کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ یہ عمل کر لیں، پہلے آپ اس عمل کو کر لیں، کیونکہ عمل اتنا مجرب ہے، آپ جو بھی مانگیں گے اللہ عطا فرما دے گا۔ یہ بھی قرآن مجید کی ایک مکمل صورت ہے، اللہ کا ایک نام ہے اور استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ اب آپ اس وظیفے کو، بڑا کمال وظیفہ ہے، آپ نے پڑھنا کیسے ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یا ذا الجلال والاکرام کے اندر وہ برکتیں موجود ہیں جو ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے مل جائیں۔ اس عمل سے آپ چاہیں تو اپنی دنیا بدل سکتے ہیں، اپنی آخرت بدل سکتے ہیں۔
اپنے حالات بدل سکتے ہیں، اپنی تمام حاجتیں پوری کروا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ پڑھنے سے اس بندے کی تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہی وظیفہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ کو بھی کہا تھا، جو اللہ کے پیغمبر ہیں، جن کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، جو اللہ کے نبی اور رسول ہیں، جن کا بار بار قرآن میں بھی تذکرہ کیا جاتا ہے۔ یہ عمل اللہ نے خود ان کو بتایا تھا، یہ ہر نبی کا وظیفہ رہا ہے۔ یہ جو کلمات میں آپ کو بتانے لگا ہوں دوستو، اس ترتیب کے ساتھ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو فوراً ملیں گی۔ اب یہ عمل کرنے کے دوران کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، کسی کے ساتھ کلام نہیں کرنا، کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی، خاموشی کے ساتھ، ادب کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو آپ نے پڑھنی ہے وہ یہ کلمہ ہے، جس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا، کیونکہ سورہ مریم کے اندر بھی اس بات کو ذکر کیا گیا کہ لوگ شفاعت کے مالک نہیں، توجہ، لوگ شفاعت کے مالک نہیں مگر وہی جنہوں نے رحمان کے پاس قرار کر رکھا ہے۔ تو اس عید کریمہ میں بھی کوئی بھی شفاعت کا مالک نہیں، نہ کوئی روز قیامت شفاعت کرے گا، نہ کسی کی شفاعت کی جائے گی۔ ہاں کوئی ہے جو شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت بھی کی جائے گی، اور وہ کون ہے؟ یہ وہ خوش نصیب ہے جس کا رب رحمان کی ہاں عید ہے۔ صحابی رسول عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ کلمہ طیبہ ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی موجود ہے۔ کیا ہے یہ کلمہ طیبہ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے۔ حضور قیامت کے دن اپنے غلاموں کی، اپنے امتیوں کی شفاعت کریں گے۔ جو بھی خوش نصیب اس کلمے کو صدقے دل سے یاد پڑے گا، اس کی گواہی دے گا، اس گواہی کے ساتھ اس کلمے کو دل میں سجائے ہوئے اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں اترا، تو انشاءاللہ پرچم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت اس کو نصیب ہو جائے گی۔ تو اس لیے صحابی رسول عبداللہ ابو ہریر علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے بھی اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں، انہوں نے بھی اس حدیث پاک کو ذکر کیا۔ تو دوستو اس کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں تک آپ اس کو پڑھیں گے، آپ نے صرف اس ترتیب کے ساتھ ایک مرتبہ شمار کرنا ہے، یعنی کہ آپ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بار ہو گیا۔ اس طرح پھر آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو 2 مرتبہ شمار ہو گیا۔ اب اس ترتیب کے ساتھ آپ نے کلمہ طیبہ کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ اللہ والوں کی کامیابی کا پہلا راز ہے کہ وہ سب سے پہلے ذی الحج کی 6 تاریخ منگل کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ کر اللہ کو راضی کرتے۔ وہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ افضل ذکر ہے، اس کو پڑھنے والا اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو جاتا ہے، اور جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر لیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب اللہ اور اللہ کے حبیب کو راضی کرنے کے بعد اب رب کعبہ سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اب رب کعبہ سے انعامات لینے کا وقت ہے، اب رب کعبہ سے اپنی حاجتیں، اپنی مرادیں پوری کروانے کا وقت ہے۔ اب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج رب کعبہ کے سامنے اگر کوئی بیکاری بیٹھا ہے جو کہتا ہے کہ مجھے وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آج صرف اس وظیفے کو پڑھے، اپنے رب کے سامنے دل میں جو بھی حاجت لے کے بیٹھے گا وہ پوری ہو کر رہے گی۔ آج اگر کوئی بے گھر ہے، نہ اسباب ہے، نہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے، کرایہ تک دیا نہیں جاتا، اپنا ذاتی مکان بھی مانگو گے تو عیدیں یعنی بقرہ عید سے پہلے آپ کو خوشخبری مل جائے گی۔ اللہ جب دیتا ہے تو اپنے ذاتی مکان بھی نواز دیتا ہے۔ آج اگر کوئی اولاد کے لیے پریشان ہے، اولاد کے لیے پڑھے۔ آج اگر کوئی عورت یا بیٹی حمل کی حفاظت کے لیے پریشان ہے، حمل کی حفاظت کے لیے پڑھے۔ آج کوئی نافرمان اولاد کے لیے پریشان ہے، نافرمان شوہر کے لیے پریشان ہے، آج اس وظیفے کو پڑھے، کیونکہ آج جو اس میں اعظم میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ضیاء ذل جلال والاکرام ہے۔ اس سے اللہ کی رحمت جلال میں آ جاتی ہے، اللہ کا کرم جلال میں آ جاتا ہے، اور آپ رب کعبہ سے جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں اللہ آپ کے نصیب و تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے ضد کر کے مانگتے چلے جانا ہے۔ رزق مانگو گے، دولت مانگو گے، شہرت مانگو گے، عزت مانگو گے، برکت مانگو گے، آسانی مانگو گے، جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ یا ذل جلال والاکرام، اسے آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس میں کسی طرح کی کوتاہی کی، لاپرواہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ اللہ والوں کے اعمال ہے، انہیں انہی کے طریقے سے پڑھا جائے تو وظیفوں کا فائدہ ہوتا ہے۔
یہ وہ اسم مبارک ہے جس کو پڑھتے ہوئے اگر آپ رب کعبہ سے 1,00,000 مانگتے ہیں تو اللہ 70 لاکھ عطا فرماتا ہے۔ آپ رب کعبہ سے جو بھی مانگتے ہیں اللہ اپنی عظمت کے مطابق عطا فرماتا ہے، لیکن آج آپ نے نیت کرنی ہے کہ اے میرے مالک، اگر تو اپنی عظمت کے مطابق رزق اور دولت نوازے گا تو مجھے اپنی عظمت کے مطابق اللہ کی راہ میں لوگوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس مال کا کوئی فائدہ نہیں جو بندہ اپنے پر خرچ کرے، مزہ تو تب ہے کہ اللہ آپ کو عطا کرے، آپ اپنی ضرورت کے بعد لوگوں پر خرچ کریں، پھر دیکھیں کہ اس مال میں کتنی برکت آتی ہے، کتنی فضیلت و برکت آئے گی۔ آج میں آپ کو کامیابی کے راز کے ساتھ پیسہ خرچ کرنے کا طریقہ بتا دیا، یعنی یہ پیسہ جب تک اللہ کی راہ میں لگاتے رہو گے وہ 70 گنا بڑھ کر آپ کے راستے پر، یعنی آپ کا رزق بڑھتا رہے گا۔ آپ نے یا ذل جلالی والاکرام کو بتائی گی تعداد میں پڑھنا ہے۔ یا ذل جلالی والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذل جلالی والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذل جلالی والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام کو پڑھنا ہے۔ اب آپ نے اس اسم اعظم کے بعد فوری طور پر جو قرآنی سورت پڑھنی ہے وہ ایک سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر کی تفسیر تو ہر کوئی جانتا ہے۔ سورہ کوثر کو میں 12 ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ یہ ذی الحج کے پہلے عشرے کا خاص وظیفہ ہے۔ یہ سورت ذی الحج کے پہلے عشرے میں اتنی پڑھی جاتی ہے کہ عرش الہی پر فرشتے خزانوں کے منہ کھول دیتے ہیں، کیونکہ اس سورت کو رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ اگر آج آپ کی کوئی حاجت ناممکن ہے، اگر آج ہماری عقل کہتی ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ بیٹی کا رشتہ یہاں پر کرنا ناممکن ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کاروبار چل نہیں سکتا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ہاں اولاد ہو نہیں سکتی، جو آپ کی عقل ناممکن کہتی ہے وہ اللہ کی صرف ایک کن کی محتاج ہے، اور اللہ جب کن فیکن فرما دیتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے حق میں کن فیکن فرما دے، آپ کے بیڑے پار ہو جائے، آپ کے بگڑے کام سنور جائے، آپ کی تنگ دستیاں دور ہو جائے، آپ کی مشکلات ختم ہو جائے، تو آج ذی الحج کے پہلے منگل کے دن آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اپنے رب سے مانگنا ہے، جتنا مانگو گے مل جائے گا۔ فقیر بھی یہ وظیفہ پڑھے تو اللہ بادشاہ بنا دے گا۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھتے ہوئے دل ہی دل میں اپنی حاجت کے لیے، مراد کے لیے مانگنا ہے، کیونکہ نیت کے بغیر نہ حج ہوتا ہے، نہ نماز ہوتی ہے، نہ قربانی ہوتی ہے۔ آپ کو نیت کرنا پڑتی ہے، پھر اللہ اس نیت کا اجر بھی دیتا ہے، اس نیت میں آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے، اس کام کو سرے تک پہنچا دیتا ہے۔ جب آپ نیت ہی نہیں کر کے بیٹھیں گے، وہ بے شک وہ ذات ہمارے دلوں کے راز جانتی ہے، لیکن جب آپ نیت کر کے بیٹھتے ہیں، اللہ کے سامنے فقیر بنتے ہیں، بیکاری بنتے ہیں، ضد کرتے ہیں، آنکھوں میں آنسو لاتے ہیں، دکھ غم تکلیفوں سے ٹوٹ جانے کے بعد اللہ کے پاس آتے ہیں، اللہ میری مدد فرما، اللہ روزگار دے دے، اللہ مشکلات کو ختم کر دے، پھر انشاءاللہ ایسے ایسے راستوں سے آسانیاں ہوتی ہے، ایسے ایسے راستوں سے اللہ خیر برکت عطا فرماتا ہے کہ بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ اب آپ نے سورہ کوثر کو کیسے پڑھنا ہے توجہ کریں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر 1 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ اس طریقے سے سورہ کوثر کو بتائے گی تعداد میں پڑھنا ہے، اور سورہ کوثر کو پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے دل ہی دل میں ضد کرنی ہے، ضد کرنی ہے کہ میرے مالک میں لے کر اٹھوں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ دیکھیں جب ایک بچہ اپنی ماں سے ضد کرتا ہے تو ماں اپنے بچے کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے۔ جب آپ اللہ سے ذکر کریں گے، اللہ سے ضد کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، وہ تو دینے والا ہے، وہ تو خود کہتا ہے مانگ، میں مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں، تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا کتنا عطا فرمائے گا۔ آج بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھے گا۔ یہ آج ایک سورت آپ کی تقدیر کو بدل دے گی، آپ کے نصیب کے بند تالوں کو کھول دے گی، آپ کی رکاوٹوں بندشوں کو دور کر دے گی، آپ کے بیڑے پار کر دے گی، آپ کے بگڑے کام سنوار دے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج صرف ایک بار اس عمل کو کرتے ہی مل جائے گا۔ ہمارے مانگنے میں غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے، رب کی دین میں کبھی کمی نہیں آتی۔ ایک بار ہاتھ پھیلائے تو سے ہمیں لوگوں سے مانگنے کا طریقہ آتا ہے،
اللہ سے نہیں مانگنا آتا۔ لوگوں کے سامنے ہم آنسو بھی بہاتے ہیں، روتے بھی ہیں کہ بس کسی طرح سامنے والے کو یقین آ جائے، لیکن کیا اللہ کے سامنے کبھی ہاتھ پھیلا کر روئے ہیں؟ کبھی اللہ سے ضد کی ہے؟ کبھی اللہ سے مجادلہ کیا ہے؟ آج کریں۔ آج 6 ذی الحج منگل کے دن جو وظیفہ پڑھیں، آج کے دن کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ آج کا دن گزر گیا تو پھر 1 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ موقع ایک بار ملتا ہے، اس موقع کو ہرگز ضائع مت کرے۔ جو کرے گا وہ اپنے پیروں پر کلہاڑی خود مارے گا۔ آج آپ کے پاس موقع ہے نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھلوانے کا۔ اب سورہ کوثر کے بعد آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ اللہ والوں کی کامیابی کا راز ہے۔ مولا علی شیر خدا مشکل کشا نے اس وظیفے کو بتایا۔ یہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اللہ نے حج کے پہلے 10 دن کی پہلے عشرے کی قسم کھائی، اور اگر آپ اس قسم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کے بغیر آپ دنیا کا بڑے سے بڑا عمل کر لیں، راتوں کو جاگ لیں، تسبیحات پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ اس بات پر عمل نہیں کرتے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ ہے استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ۔ اسے بڑا استغفار بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے ولی بیٹھے تھے، ایک شخص آیا، فرمایا تنگ دستی ہے۔ اللہ کے ولی مولا علی شیر خدا فرمانے لگے جاؤ استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو۔ ایک شخص آیا، بے روزگار ہو، اللہ کے ولی نے اس سے بھی استغفار کرنے کو کہا۔ ایک تیسرا شخص آیا، اس نے بھی کہا کہ بے اولاد ہوں، اللہ کے ولی نے اس سے بھی استغفار پڑھنے کو کہا۔ پاس بیٹھے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ کے پاس 3 افراد آئے، تینوں کے الگ مسائل، آپ نے استغفار پڑھنے کا ہی کیوں کہا؟ اللہ کے ولی فرمانے لگے کہ جب آپ پر تنگ دستی آ جائے، جب آپ کی مشکلات پڑ جائے، آپ کے کام ہاتھوں سے نکل جائے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جائے، دن رات کی محنت کے باوجود آپ کامیاب نہ ہو رہے ہو، تو سمجھ آئے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ جب آپ کے وظیفوں کا فائدہ نہ ہو، آپ کی دعائیں قبول نہ ہو، آپ دن بدن ناکام ہو رہے ہیں، مایوس ہو رہے ہیں، تو پہلے اللہ کو راضی کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ وہ راضی ہو جائے گا، آسانیاں ہو جائیں گی، وہ راضی ہو جائے گا، مشکلات دور ہو جائیں گی، وہ راضی ہو جائے گا، بیڑے پار ہو جائیں گے۔ ورنہ کسی وظیفے کا، کسی روزے کا، کسی عبادت کا کوئی ثواب نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ آج آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے، اور ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کا بھی طریقہ ہے۔ اب یہ نہیں کہ لوگ تسبیح کے دانے پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے استغفار کی تسبیح پڑھی، ایسی تسبیح کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ استغفار کے وقت آپ کی ندامت، آپ کی شرمندگی، آپ کو افسوس ہونا چاہیے، دل میں توبہ کا اقرار ہونا چاہیے کہ اے میرے مالک آج بخش دے، آج میرے گناہوں کو بخش دے، آج تو میرے گناہوں کو بخش دے، مجھے معاف کر دے، مجھ سے راضی ہو جا، میں دوبارہ کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گا، کبھی ایسا عمل نہیں کروں گا جس سے تو ناراض ہو جائے، جس سے میرے رزق میں تنگی آئے۔ آج تو راضی ہو جائے گا، میری دنیا بھی آسان ہو جائے گی، آخرت بھی آسان ہو جائے گی۔ چھوٹی سی مثال ہے، اگر آج دنیا کے سامنے ہمارے عیب پکڑے جائیں، ہم پیروں میں گر جاتے ہیں، معاف کر دیجئے، دوبارہ نہیں ہوگا، میری عزت نیلام ہو جائے گی، میرے رشتہ دار کیا کہیں گے، میرے ماں باپ کیا سوچیں گے، میرے بہن بھائی کیا سوچیں گے؟ جو اللہ ہمارے بے شمار عیبوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہے، کیا کبھی اس کے سامنے ایسے رو کر، منت سماجت کر کے، اقرار کر کے، ندامت کے ساتھ توبہ کی ہے؟ آج کریں، موقع ہے، حج کا مہینہ، لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنے گناہ بخشوانے گئے ہیں۔ میں آپ کو گھر بیٹھے اللہ والوں کی کامیابی کا وہ راز دے رہا ہوں۔ عمل کریں، بتائے گئے طریقے سے پڑھیں، دعائیں دیں گے کہ واقع کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 2 بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اس بڑے استغفار کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح مکمل کرتے ہی آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ پھر آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہونے کے بعد سجدے میں چلے جائے۔ انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے، پھر روتے ہوئے مانگے، تڑپتے ہوئے مانگے، سسکتے ہوئے مانگے۔ اللہ 75 کروڑ بھی مانگو گے تو فوری مل جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھنا مت بھولیے گا، اور آج 6 ذی الحج منگل کے دن کی خصوصی دعا میں شامل ہونے کے لیے 10 بار درود پاک پڑھ کر اپنا نام لکھیں۔ اگر آپ مناسب سمجھے تو اپنا مقصد بھی لکھیں۔ جب آپ کا نام دعا میں شامل ہو جائے گا تو اس کی خیر برکتیں دیکھنے والی ہوں گی۔